بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المبتدا والخبر۔ بحث ہماری چل رہی ہے مرفوعات میں اور اسماء مرفوعہ میں۔ بیان فرمایا استاد شرطونی نے کہ اسم مرفوع میں سب سے پہلے فاعل کی بحث کی، پھر اس کے بعد نائب الفاعل کی بحث کی۔ اب فرماتے ہیں کہ اسماء مرفوعہ کی فہرست میں شامل ہے مبتدا اور خبر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہو۔ اب ان کا جو طریقہ کار ہے، پہلے انہوں نے چند سوالات بنائے ہیں کہ ما هو المبتدا والخبر۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مبتدا خبر کسے کہتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال، کیا واجب ہے حال یجب ان یکون المبتدا معرفۃ۔ پھر تیسرا، متی تفید النکرہ، نکرہ کب مفید ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے بحث آئے گی، اور پھر وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ متی تختص النکرۃ فیجوز الابتداء بہا، متی تعم النکرۃ فیجوز الابتداء بہا، ما الاصل فی الخبر۔ 6 سوال انہوں نے قائم کیے۔ اب ان 6 سوالوں کے آگے جوابات ترتیب سے دیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ تھا، ما هو المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کیا ہے؟ المبتدا اسم، مبتدا اسمی بھی ہوتی ہے، مبتدا وصفی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو ہم بحث شروع کر رہے ہیں، جو تعریف ہے، یہ مبتدا اسمی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ مبتدا اسم ہے۔ اسم کا مطلب ہے کبھی فعل مبتدا واقع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ فعل مسند ہوتا ہے، جبکہ مبتدا مسند الیہ ہوتی ہے، تو اس لیے اسم ہی مبتدا ہوگا، فعل مبتدا نہیں ہوتا۔ مرفوع، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، چونکہ بحث ہماری اس میں مرفوع میں چل رہی ہے۔ اب چاہے وہ لفظاً مرفوع ہو یا محلاً مرفوع ہو، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، مبتدا ہے مرفوع۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور مجرد عن العوامل اللفظیہ، مبتدا اگرچہ مرفوع ہے تو سوال بنتا ہے کہ اس مبتدا مرفوع کو رفع دینے والا عامل کون ہے؟ فرماتے ہیں اس کے رفع کا کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا، کہ کوئی لفظ پیچھے آیا ہو جس نے آ کر اس کو رفع دیا ہو۔ تو پھر رفع کہاں سے آیا؟ ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ پس مبتدا اسم، ٹھیک، فعل نہیں ہوتی۔ مرفوع ہمیشہ مرفوع ہوگی، چاہے لفظاً چاہے محلاً۔ نمبر 3، مجرد عن العوامل اللفظیہ، یہ مبتدا جو مرفوع ہے، اس کو رفع دینے کے لیے کسی عامل لفظی کی ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے کوئی عامل لفظی موجود ہو اور وہ اس کو رفع دے، بلکہ اس کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ آگے بتاتا ہوں، عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ کیوں؟ بالاسناد، چونکہ یہ مسند الیہ ہے، خبر مسند ہے، مسند اور مسند الیہ کا آپس میں ارتباط ہوتا ہے، یہ ربط ہوتا ہے، بس یہی اسناد اس کے لیے کافی ہے۔ توجہ کرنی ہے۔ مبتدا مرفوع ہے، یہ تو ٹھیک ہے،
اب اس کا عامل کیا ہے، کس چیز نے اس کو رفع دیا؟ اس کی 5-6 وجوہات مغنی لبیب میں آپ پڑھیں گے، اور مختلف کتابوں میں مختلف نحات کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ مشہور نظریہ یہ ہے، اب اس کو لکھ لیں، یہ کتاب پہ نہیں ہے، کہ مبتدا کا عامل لفظی نہیں، وہ معنوی ہے۔ کیا؟ ابتدائیت۔ مبتدا چونکہ ابتدائیت، یعنی ابھی کلام بات شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہی ابتدائیت ہی عامل معنوی ہے جس نے مبتدا کو رفع دیا۔ اور پھر خبر کا رفع مبتدا کی وجہ سے، کیوں؟ چونکہ مبتدا خبر کی طالب ہے، جب تک خبر نہ ہو، ہم اگر کہیں زیدون اور ساتھ خبر نہ ہو، وہ لغو ہے، وہ فضول ہے۔ مبتدا چاہتی ہے کہ میرے بعد کچھ ہو جو میرے اس معنی کو، میرے بارے میں جو چیز ہے اس کو وضاحت کرے، تو اس کا مطلب مبتدا بغیر خبر کے تام نہیں ہوتی، مبتدا طالب خبر ہے۔ پس چونکہ مبتدا طالب خبر ہے، اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، مطلب تام نہیں ہوتا، یہی مبتدا ہی خبر کی عامل ہوگی اور یہی اس کے لیے رافع ہے۔ یہ ایک نظریہ۔ نیچے حاشیے میں دیکھیں گے، علامہ زمخشری، بہت بڑا نام علمی دنیا میں، بہت بڑا نام، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ خبر اور مبتدا جو مرفوع ہیں، ان کا کوئی عامل لفظی نہیں ہے، عامل معنوی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہی ان کا عوامل سے خالی ہونا، کہ کوئی عامل لفظی نہیں ہے، تجرد عن العوامل اللفظیہ، یعنی عامل لفظی سے خالی ہونا اور آپس میں مربوط ہونا، وہ اسناد کی وجہ سے، بس یہی ان کا عامل ہے، اور اسی وجہ سے یہی ان کا رافع ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ خوب، 2 نظریے ہو گئے۔ اچھا، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ مبتدا کی، کہ وہ اس میں مرفوع ہے۔ پھر خبر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس کی طرف، یہی ہے نا، ما اسندا الی المبتدا، یعنی جس کی نسبت مبتدا کی طرف دی جائے، یعنی گویا مبتدا بن جائے گی مسند الی، خبر ہوگی مسند۔ کیوں اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ متممن، جب تک خبر نہ آئے بات تام نہیں ہوتی، کلام مکمل نہیں ہوتی۔ مفہوم سمجھ میں؟ زیدن کے ساتھ قائمن کہیں گے تو بات سمجھ آئے گی، خالی زیدن ہو اور قائمن نہ ہو تو کلام تام نہیں ہوتی۔ زیدن قائمن، زیدن مبتدا مسند الیہ، قائمن خبر مسند، اس قیام کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرح۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، فوائد میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے، توجہ آگا، کہ مبتدا وہ اسم مرفوع ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے، یہ ہم نے یہی کہا ہے نا۔ تو اب اس کے لیے نکتہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا پر وہ عامل نہیں آ سکتے جو زائدہ نہیں ہوتے، لیکن جو عوامل لفظی زائدہ ہوتے ہیں، یہ عام زائدہ غیر زائدہ کی بات آپ نے وہاں پر شرح میں تو عامل میں بھی پڑھی ہے، اس کی بات آپ نے ہدایت النحو میں بھی پڑھی ہے، اور شاید اس میں سمدیہ میں بھی آئی ہو۔ بہرحال ہم نے جو کہا ہے کہ مبتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے، اس پر کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے
کہ جو عوامل لفظیہ زائدہ نہیں ہوتے وہ اس پر داخل نہیں ہوتے، لیکن ایک عامل لفظی ہے لیکن ہے زائدہ، فرماتے ہیں جو زائدہ ہوتے ہیں ان کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر اس کی آگے مثالیں بھی دی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ المبتدا والخبر، فرماتے ہیں المبتدا اسم، مبتدا اسم ہے، مرفوع، مرفوع یعنی وہ اسم ہوتی ہے، فعل نہیں ہوتی، مرفوع ہوتی ہے، غیر مرفوع نہیں ہوتی، اب چاہے وہ لفظاً مرفوع ہو یا محلاً۔ مجرد من العوامل اللفظیہ، اور مبتدا عوامل لفظی سے خالی، یعنی اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، لفظی نہیں ہوتا۔ کیوں اس کو ضرورت نہیں ہوتی عامل لفظی کی؟ للاسناد، وہ جو خبر اور مبتدا کے درمیان ایک ربط ہوتا ہے، وہ جو ان کے درمیان اسناد کی نسبت ہوتی ہے کہ یہ مسند الیہ اور خبر مسند، اس کی وجہ سے ان کو ضرورت نہیں رہتی کسی عامل لفظی کی۔ ٹھیک۔ والخبر، خبر کی تعریف، ما اسند الی المبتدا، خبر وہ ہے کہ جسے مبتدا کی طرف اسناد کیا گیا ہو، چونکہ خبر اسم بھی واقع ہو سکتی ہے، فعل بھی، چونکہ یہ مسند ہوتی ہے اور فعل مسند واقع ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ما اسند الی المبتدا، جس کو نسبت دی گئی ہو، اسناد کیا گیا ہو مبتدا کی طرف۔ کیوں جی؟ کیا ضرورت تھی؟ متمماً لمعنی ہو، جو مبتدا کے معنی کو مکمل کرتی ہے، یعنی جب تک ساتھ خبر نہ ہو، خالی مبتدا سے مفہوم سمجھ میں، زید ان کے ساتھ قائم ہوگا تو بات سمجھ آئے گی، خالی زید اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، کلام تام نہیں ہوگی، معنی تام نہیں ہوگا، تو خبر اس کے لیے متمم ہے۔ نہ ہو العلم مفید، العلم مبتدا ہے، مفید خبر ہے، مفید کو نسبت دی گئی ہے علم کی طرف، یہ اسناد ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ العلم مبتدا مسند الیہ، مفید خبر اور مسند۔ خوب، یہ ایک تعریف ہو۔ فوائد، پہلا فائدہ فرماتے ہیں المراد بالعوامل اللفظیہ العوامل غیر زائدہ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مبتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے، اس سے مراد وہ عوامل لفظیہ ہیں جو زائدہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ لأن الزائدۃ تدخل علی المبتدا، کیونکہ اگر کوئی عامل ہے لیکن ہے زائدہ، اس سے معنی پر فرق نہیں پڑتا، فرماتے ہیں وہ مبتدا پر داخل ہو سکتا ہے۔ فَيَكُونُ مَجْرُورًا لَفْظًا مَرْفُوعًا مَحَلًّا، تو ایسے مقام پر پھر مبتدا اگرچہ لفظاً مجرور ہوگی، او اس عامل فرض کرو جار کی وجہ سے، لیکن محلاً وہ مرفوع ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ بالآخر مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں، حل من عالم فی المدینہ، اب من عامل ہے، حروف جارہ میں سے ہے، لیکن یہ زائدہ ہے، اب یہ عالم پر داخل ہوا، عالم مبتدا ہے، اب عالمین اگرچہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یہ مبتدا ہے اور فی المدینہ آگے جار مجرور، اور پھر وہ متعلق بن کے اس کی خبر ہے۔ اسی طرح رب رجل وضیع، حل من عالم فی المدینہ، یعنی کیا اس شہر میں کوئی عالم ہے۔ رب رجل، اب رجل مبتدا ہے، لفظاً مجرور ہے، کیوں؟ ربا کی وجہ سے، لیکن ربا زائدہ ہے۔ رب رجل وضیع، بہت سارے ایسے پست لوگ ہیں کہ جو نسب کے لحاظ سے یا حسب کے لحاظ سے پست ہے، لیکن
احرزا بادبہ، لیکن اپنے آداب، اپنی تربیت اور اپنی عادات و اطوار و اخلاق کی وجہ سے انہوں نے پا لیا ہے مقاماً علیہ، بلند مقام. ٹھیک، ہمارا محل شاید تھا رجل، کہ جو لفظاً رجلن مجرور ہے لیکن ربائے جارہ زائدہ کی بنیاد پر، لیکن محلاً مرفوع ہے رجل وذین. ٹھیک ہو گیا. خوب، اگلا فائدہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، المبتدا یکون صریحا، کبھی تو مبتدا اس میں صریح ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا العلم مفید، علی عالمن، یہ ہو گیا، اس میں صریح ہے. لیکن وَمُؤَوَّلًا بِالصَّرِیح، بسا اوقات مبتدا اس میں صریح نہیں ہوتی، لیکن اس میں صریح کی تعویل میں ہوتی ہے. وہ تعویل کیا ہے کہ اگر کوئی فعل ان مصدریہ کے بعد آ جائے تو اس بنیاد پر پھر وہ فعل تعویل ہو جاتی ہے اس کی مصدر میں، اور پھر اس بنیاد پر وہ مبتدا بن جائے گا، چونکہ مثلا اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا. جیسے آیت ہے ان تصوموا خیر لکم، اب تصوموا اگرچہ فعل ہے لیکن چونکہ ان مصدریہ کے بعد آیا ہے تو یہ اب تعویل مصدر میں ہو جائے گا، اور پھر یہ اسم بنے گا مبتدا، یعنی گویا کہ اثر ہو جائے گا صیامکم خیر لکم. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان. تیسرا فائدہ اس بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ مبتدا کہاں کہاں ہوتی ہے. خود مبتدا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ المبتدا یکون فی اول، آگے بیان کر رہے ہیں 5 چیزیں کہ ان 5 چیزوں کی ابتدا میں، ان 5 مقامات پر ابتدا میں مبتدا ہوتی ہے. ان کی ابتدا یعنی ان کے اول میں مبتدا ہوتی ہے. مثلا فی اول الجملہ، جو جملہ ابتدائیہ ہے یعنی جملہ مستانف ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی اول میں وہ مبتدا ہوتا ہے وہ اسم. جیسے القناعۃ غنیٰ، اب القنا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، یہ مبتدا ہے اور بعد میں اس کی جو ہے وہ خبر ہے. یہ جملہ ابتدائی ہے، جملہ مستانف ہے، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا مبتدا کس کے اول میں ہوتی ہے؟ والجملۃ الحالیہ، جملہ حالیہ کا بے اول یعنی پہلا اسم وہ مبتدا ہوتا ہے. فی اول الجملۃ الحالیہ، جملہ حالیہ کے اول میں جو پہلے ہوگا اسم ہوگا وہ مبتدا ہوتا ہے. جیسے سرت والقمر فی کبد السماء، میں چلا، سرت والقمر، واو حالیہ ہے. اب اگلا جملہ حالیہ ہے، در حالانکہ قمر فی کبد السماء، وسط سما پر تھا. اب یہ والقمر دیکھو جملہ حالیہ کی اول میں آیا ہے کہ والقمر، یہ والقمر مبتدا ہے، فی کبد السماء وہ آگے پھر اس کی خبر ہے. اب جو جملہ حالیہ تھا اس کا اول پہلے مبتدا تھی. اسی طرح فرماتے ہیں مبتدا واقع ہوتی ہے فی اول الجملۃ النعتیہ، کہ جو جملہ نعت بن رہا ہو، صفت بن رہا ہو، اس جملے کا بھی اول ابتدا پہلا اسم وہ مبتدا ہوتا ہے. اچھا کیسے؟ رأیت شیخا، میں نے دیکھا ایک بزرگ کو. آگے
مجلسہ مہیبن، یہ مجلسہ در حقیقت جملہ صفتیہ ہے، جو شیخ کی صفت ہے کہ جس کی محفل ہیبتناک تھی، یعنی اس میں رعب تھا، دبدبہ تھا۔ تو اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ مجلسہ، یہ مجلس جو جملہ نعتیہ کا پہلا اسم ہے مجلس، یہ مبتدا ہے اور بعد میں مہیب اس کی خبر ہے، اور یہ پھر صفت بن رہے ہیں شیخن کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح فرماتے ہیں مبتدا اول میں واقع ہوتی ہے جملہ خبریہ کے، کہ اگر ایک جملہ خبریہ ہو تو اس کے بھی اول میں وہ ہو، کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتی ہے۔ جیسے الظلم، اگرچہ یہ بھی مبتدا ہے لیکن مرتعہ وحیم، مرتع کہتے ہیں چراگاہ کو، جہاں جانور چرتے ہیں، وحیم ناگوار، سخت، مرتعہ یعنی جس کی چراگاہ بہت سخت ہے ظلم کی۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ کہ مرتعہ وحیم، یہ جملہ خبریہ تھا لیکن اس جملے کا اول پہلا اسم کون سا تھا؟ مرتع، یہ ہے ہماری مبتدا ہے، اور وحیم پھر خبر ہے، اور پھر یہ دوبارہ خبر بنتے ہیں جملہ بن کے ظلم کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح فرماتے ہیں المبتدا یکون فی اول صدر صلۃ الموصول، ہر موصول کو ایک صلہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب کسی بھی موصول کا جو صلہ ہوگا اس صلے کا صدر صلہ، یعنی پہلا جہاں سے صلہ شروع ہوتا ہے وہ بھی مبتدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگرچہ وہ پورا جملہ پھر اس کا صلہ بنتا ہے لیکن صدر صلہ یعنی ابتدا جہاں سے صلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ مثال زارنی الذی، ہمارا محل شاہد جہاں سے الذی موصول ہے، ابوہ خطیبن، اب ابو یہ اس کا صلہ ہے۔ اب چونکہ صلہ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ابوہ سے، تو یہ ابوہ مبتدا ہے، بعد میں خبر ہے، اور پھر یہ صلہ بنتے ہیں الذی موصول کا۔ زارنی یعنی میری ملاقات کی اس نے کہ جس کا باپ خطیب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، آگے درس ہے پھر وہ ذرا لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔